کے اندر جو ٹارگٹ فکس کیے گئے ہیں اس میں امپورٹنٹ جو انیشیٹو اس پالیسی کے ساتھ جوڑا گیا ہے وہ سپورٹس انڈورمنٹ فنڈ ہے کہ جو ایک اماؤنٹ اسپیسیفکلی اس مقصد کے لیے ایلوکیٹ کی جائے گی اور وہ فکس اماؤنٹ جو ہے کسی اور مقصد کے لیے خرچ نہیں ہوگی اور وہ ایک ایسٹ کے طور پہ اس ادارے کے پاس وہ رقم موجود رہے گی اور الٹیمیٹلی وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز اور اوورآل جو ہمارے سپورٹس کے ساتھ جڑے انیشیٹوز ہیں ان کو پروموٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے اسی پالیسی کے اندر چونکہ ہمارے بیسک جو آبادی ہے وہ رورل ایریا کے اندر رہتی ہے لیکن ہماری پالیسیز کا محور اور مرکز زیادہ تر شہر ہوتے ہیں، بڑے قصبے ہوتے ہیں، جو چھوٹے دیہات ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو اس پالیسی کے اندر ہم نے 200 دیہات جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا اور پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں ہم ہر ان 200 دیہات کے اندر ایک گراؤنڈ جو ہے سرکاری سرپرستی میں بنانے جا رہے ہیں۔ گراؤنڈ بنانا اور گراؤنڈ کو مینٹین کرنا اور اس گراؤنڈ کو چلانا یہ ایک چیلنج رہا ہے لیکن اس کی بھرپور جو سرپرستی ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر نگرانی جو ہے سپورٹس منسٹر جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو فقدان رہا کہ سپورٹس مین کو جو سپورٹس میڈیسن کا سبجیکٹ ہے کیونکہ جو آپ کا سپورٹس مین ہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے اس کے ساتھ جڑا اس کا ایک سپورٹس میڈیسن کمپوننٹ ہے۔ اب وہ سپورٹس میڈیسن کمپوننٹ میں اس کی ہائیجین ہے، اس کی باڈی فٹنس ہے، اس کی ڈائٹ ہے، اس کی پراپر اورینٹیشن ہے، اس کی گرومنگ ہے، اس کی ٹریننگ ہے اور اس کی انٹرنیشنل دوسرے ممالک کے ساتھ جو سپورٹس پرسن ہے اس کے ساتھ اس کی ایکول پیرٹی بیسڈ اونرشپ ہے جو لنک مسنگ تھا، حکومت نے اس پالیسی میں اس کو ایڈریس کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہمارے 1400 اسکول ہیں ان کے اندر ہم سپورٹس گراؤنڈ جو ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں اور 65 تحصیل ہیڈ کوارٹرز جو ہیں اس میں پہلی دفعہ حکومت پنجاب جو ہے وہ ملٹی پرپز تحصیل سپورٹس کمپلیکس جو ہے ان کا ہر حال میں قیام یقینی بنانے جا رہی ہے اور جو چیف منسٹر پنجاب کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج ہے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہماری یہ کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی سپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ اس پیکج کے اندر انکلوڈ ہو اس ڈسٹرکٹ کے اندر تاکہ جو ہمارا ینگ طبقہ ہے، ینگسٹرز ہیں ان کو ہم ہیلدی ایکٹیویٹی میں لائیں، ان کو ہم باڈی فٹنس کی طرف لے کے جائیں اور ان کا جو فالتو وقت ہے وہ صحت مند سرگرمیوں میں صرف ہو تاکہ وہ نشے جیسی لعنت سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں اور دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مینٹلی اور فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر جہاں ہم نے آج پنجاب کے جو 5 دریا اور برِ صغیر اور دنیا کی سب سے بڑی جو ہماری اریگیشن سیٹ اپ اور سٹرکچر ہے اس کی مینجمنٹ، ڈرینیج سروسز اور بہتر آبپاشی کے لیے پنجاب اریگیشن ایکٹ 2021 کی باضابطہ طور پہ منظوری دی گئی ہے اور یہ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ چونکہ ہمارا یہ نہری نظام جو ہے دور حاضر کے جدید تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے، لہٰذا جہاں ہم نے ان کی اپ گریڈیشن کرنی ہے وہاں آٹومیشن کی طرف جانا ہے اور آٹومیشن جو ہے اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے ایک اسٹیٹ آف آرٹ ان تمام جو پروجیکٹس ہیں، ڈیمز ہیں، چھوٹے ہمارے دریا ہیں جہاں جہاں سے پانی جو ہے ہم کنزرو کر سکتے ہیں، سیکیور کر سکتے ہیں، ری سائیکل کر سکتے ہیں، اس کو باقاعدہ ایک ہم نے
ڈیم سیفٹی ایکٹ جو ہے وہ نئے اریگیشن اس ایکٹ کے اندر ایک لا کی شکل میں ہم اس کو متعارف کرانے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس پورے پروسیس کے ساتھ جڑے ٹیوب ویل ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد جو وزیر اعظم عمران خان کا واٹر کنزرویشن اسٹریٹجی پلان ہے، اس کی فل مانیٹرنگ اور بر وقت ایک کمپریہنسو ٹیم ورک اور سرپرستی سے ہم نے اس کو 3 سال سے واٹر ٹیبل کو سٹیبل کیا ہے، اور جو 3 سال پہلے فگرز تھیں وہ آج بھی انہی فگرز پہ ہم کھڑے ہیں، تو اٹ انڈیکیٹس کہ ہمارے اقدامات جو ہیں اس کے حوصلہ افزا نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ عوام کے ریلیف کے ساتھ جڑا ایک بہت اہم انیشیٹو آج کیبنٹ نے اٹھایا ہے، جس کے تحت جو ہے وہ 332 سہولت بازار جو ہیں اس میں 10 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے اس کو ہم 430 روپے جو امدادی نرخ ہے اس کو مقرر کر کے آج کیبنٹ منظوری دی ہے، اور اس چیز کو کیبنٹ نے تفصیل سے ڈیبیٹ کیا ہے کہ جو مہنگائی کی وجہ سے ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے اور جو سہولت بازاروں کا رخ کرتا ہے، وہاں پہ انہیں آٹا، سبزیاں، دالیں، چاول اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ سہولت بازاروں کے ذریعے سستی فراہم کی جائیں، اور صوبے بھر میں جو رمضان بازار تھے انہی کو سہولت بازاروں میں بدل دیا گیا ہے، اور 332 جو ہے ہمارے رمضان بازار الٹیمیٹلی سہولت بازار کے طور پہ اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اہم ان کے اندر ضروری آپ سے شیئر کرنے والی بات ہے، جو میڈیا کے کچھ چینلز چلا رہے تھے کہ کیبنٹ نے نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے وزراء کے لیے منظوری دی ہے، تو میں اس کی کلیئرٹی کرنا چاہوں گی کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس نے گاڑیوں کی پرچیز پہ پابندی لگائی، اور نہ صرف کفائش شعاری اور آسٹیرٹی ڈرائیو کے ذریعے پرانی گاڑیوں کو ہی انہی پہ اکتفا کیا، اور جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ آفس ہو یا کیبنٹ ہو کسی جگہ بھی نئی گاڑی کی خریداری کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، جس کی بنا پہ ہمارے پاس جو ہے وہ 67 بلین روپیز کی سیونگ ہوئی، اور اس سیونگ کو ہم نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے اوپر خرچ کیا۔ اور لیکن دوسری طرف جب آج ڈیٹا کیبنٹ کے سامنے لایا گیا تو اس کے مطابق جو نئی گاڑیاں خریدنے کا جو ایک گاڑی پہ خرچہ ہے اور جو سال کا پرانی گاڑی کی مینٹننس پہ خرچہ ہے، وہ آلموسٹ جو ہے وہ پرانی گاڑی جو ہے حکومت کو مہنگی پڑ رہی ہے، کیونکہ اس کی مینٹننس اور اوورآل سال کا کوئی 2 سے 3 لاکھ کا خرچہ اگر اس کی مینٹننس پہ جا رہا ہے تو وہ حکومتی خزانے پہ بھی ایک بوجھ ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ گاڑیاں خریدی نہیں جائیں گی، ہم باضابطہ طور پہ اس کو لیز کریں گے، اور وہ متعلقہ منسٹری جو ہے وہ انشورنس بینکوں کے ساتھ مل کے اس کے ڈیمیجز، اس کی ریپیئر، اور خدا نخواستہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ یا ان گاڑیوں کے ساتھ جڑا ریپیئر کا کوئی بھی ایشو جو ہے وہ متعلقہ انشورنس کمپنیاں اور بینکس جو ہے وہ کریں گے، اور حکومت جو ہے وہ متعلقہ منسٹری کو یہ اجازت دے رہی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی بجٹ سے وہ گاڑی لیز کرا سکتے ہیں، اور انسٹالمنٹ پہ وہ اس گاڑی کی قیمت کو وہ قانونی قاعدے پورے کرتے ہوئے خریدنے کی مجاز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اہم ترین جو اس پورے ایجنڈے کے اندر وائلڈ لائف ترمیمی ایکٹ جو ہے اس کی بھی آج منظوری دی گئی ہے، جس میں جہاں ہم انسانوں کو ان کی جانوں کو تحفظ دینے کے لیے موجودہ حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے، وہاں پرندے، جانور
اور ایسے خاص طور پہ جانور جن کی نسل جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا، پریزرو کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ لہٰذا جو جانور شکار کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے SOPs طے کیے گئے ہیں، جس کی تفصیل جو ہے یہاں پریس ریلیز میں دے دی گئی ہے۔ جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ تھی کہ ہم نے اس بجٹ کے اندر جو عام آدمی کی ضروریات کا خیال رکھا ہے اور جس طرح سے اس بجٹ کو عوام دوست اور پسے ہوئے طبقات کی ترجمانی کرنے والا بجٹ بنایا ہے، اور پنجاب کی تاریخ کے اندر ریکارڈ ڈیولپمنٹ اسکیمیں اس بجٹ کے اندر ڈالی گئی ہیں، اور سوشل سیکٹر جو ہے اس حکومت کی پرائرٹی ہے، کیونکہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، پینے کا صاف پانی ہو، سڑکیں ہوں، آپ کی لائیولیہوڈ ہو، ٹورزم ہو، غرض کے ہر شعبے کے اندر جہاں عوام آتے ہیں ان کا ہم نے ہر حال میں اس بجٹ میں ان کے رائٹس کو سیکیور اور پروٹیکٹ کیا ہے۔ لیکن کیا یہ بجٹ 100% اسی اسپرٹ میں جو اماؤنٹ جس سیکٹر میں الوکیٹ ہوئی ہے وہاں خرچ ہو سکے گی؟ یہ وہ سوال تھا جس کو ایڈریس کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جولائی کے فرسٹ ویک سے اس پورے بجٹری پروسیس کو خود سے مانیٹر کرنے کا فیصلہ کیا، اور تاکہ منتھلی بیسس پہ بجٹ کی یوٹیلائزیشن ایز پر دی ایلوکیشن اس کو دیکھا جائے گا، اور ہمارا یہ دعویٰ یقیناً حقیقت میں بدلے گا کہ جو اس ایک سال کا بجٹ ہے، جب ہم 22-23 کا بجٹ پیش کر رہے ہوں گے تو اس کی جو ہے میکسیمم سابقہ حکومت نے اپنے آخری سال میں 411 بلین کی یوٹیلائزیشن کی تھی پنجاب میں، تو ہم انشاءاللہ اس بینچ مارک کو نہ صرف کراس کریں گے بلکہ اس سے زیادہ جو ہے یوٹیلائزیشن کر کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا عزم ہے اس کو ہر حال میں انشور کریں گے۔ لاسٹلی چونکہ آج جو ہے وہ ضلع سبحانی دوئم جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں FIA میں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کنیز اول بھی تشریف لائی ہوئی تھی، اور بہت سارے درباری، ہواری، موالی سب وہاں کھڑے ہو کے ایک ہی تاثر دینے میں مصروف عمل تھے کہ ضلع سبحانی دوئم کو جو ہے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور FIA جو ہے ان کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے ان کو جو ہے وہ طلب کر رہی ہے۔ تو یہ آئی اوپنر ہے ان تمام ہمارے پاکستان کے سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے کہ کوئی عام شہری جو ہے اس کو جو قانون کو مطلوب ہو یا جس کے حوالے سے انگلی اٹھے تو اسے تو FIA طلب کرتی ہے۔ تو آج تک کبھی آپ نے سنا کہ وہ جتھے بنا کے مافیاز کے نرغے میں اپنے تمام خوشامدیوں اور درباریوں کے جرمٹ میں وہ کھڑا ہو کے سینہ تان کے وہ کہے کہ اس ادارے کی جرت کیسے ہوئی کہ مجھے طلب کرے اور مجھ سے جواب طلب کرے؟ تو یہی وہ تبدیلی ہے جس کا وزیر اعظم عمران خان نے اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ طاقتور کو قانون کے تابع کریں گے۔ بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا یہاں طاقتور نے قانون کو تابع کیا ہوا تھا اپنے، تو پہلی دفعہ طاقتور کو جب قانون کو جواب دہ ہونا ہے تو وہ ناگوار گزر ہے، اور وہ طاقتور جو ہے وہ جس ادارے کو اس نے یرغمال بنائے رکھا، جس ادارے کی یرغمالی کے تحت پک اینڈ چوز سے ایک ٹارگیٹڈ اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ریلیف جو عوام کو ملنا چاہیے تھا وہ ایک خاندان کے حصے میں آتا رہا، تو آج وہ ادارہ اگر بااختیار ہو کے اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کر رہا ہے تو شاہی خاندان کے مزاج پہ وہ بھاری گزر ہے، اور جس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان اداروں کو تڑیاں لگانے پہ تل گئے ہیں، اور اداروں کو بھی تڑیاں لگا رہے ہیں اور حکومت کو بھی تڑیاں لگا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قانون ہے وہ
ان کا قانون کا ہاتھ ان کے گریبان تک نہیں جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اس قانون کو اتنا کمزور کر دیا تھا، اتنا بے بس کر دیا تھا، اتنا لاغر کر دیا تھا کہ آج جو طاقتور قانون ہے وہ کسی صورت بھی ان کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو آج ایف آئی اے میں جو ان کی پیشی ہے وہ ان کی کالے کرتوتوں اور سیاہ کاریوں کے ساتھ جڑی ان کے ببو ڈبلو اور اس کے جتنے بھی ماشاءاللہ خاندان کے افراد ہیں، وہ میڈیا میں ہم سے سوال کرنے کی بجائے وہ اپنے بچوں سے بھی سوال کریں کہ بچے وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے، الادین کا چراغ ہے، وہ کون سا ایسا میکانزم ہے جس کے تحت جو ہے وہ ان کے بچے جو ہیں پیدائشی اربوں خربوں کے مالک بن گئے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر اتنی بوریوں بھری موجودگی جو ہے وہ کس بات کی عکاسی کرتی ہے۔ تو ہم سے نہ پوچھے، ان بچوں سے پوچھے، یا بچے بتائیں کہ پیچھے پس پردہ والدین یا ان کے رشتہ دار چچا تایا اور باقی ان کی کیا ان کو یہ من پسند نوازنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے۔ تو ایف آئی اے کے حوالے سے انگلیاں اٹھانا، ایف آئی اے کو دھمکیاں دینا، ایف آئی اے کے کام کے اندر رکھنا ڈالنا، یہ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو اس سے آپ تعاون کریں، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی۔ جی بٹی صاحب۔ کا طریقہ کار اور گائیڈ لائنس کی منظوری تھی، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اصل مسئلہ آتا ہے کہ فی اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اسی کے اوپر رولا پڑتا ہے ہمیشہ سے۔ تو کیا اس میں سارا کچھ گائیڈ لائنس کے اندر فی اسٹرکچر بھی طے کریں گے جی؟ ایک سوال ہے۔ دوسرا میرا ہے کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی لاہور میں پچھلے 2 دن سے، ان سے کچھ ملاقاتیں بھی جاری ہیں، کچھ لوگ مل بھی رہے ہیں، کچھ ملنے جا رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ کیا وہ ملاقاتیں حکومت کے اثر انداز ہو سکتی ہیں یا حکومت کو کوئی اس سے مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے، یہ اے جی سی ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس نے کچھ پرنسپلز اور گائیڈ لائنز بنائی ہیں کسی بھی یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور کسی بھی کالج کا اس یونیورسٹی سے الحاق کے لیے۔ ہم نے انہی گائیڈ لائنز اور پرنسپلز کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ لاگو کرنا ہے، اور جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بھی اسی دائرہ کار کے تحت الحاق کو یقینی بنایا گیا ہے، اور کوئی اسپیسیفک ایس او پیز یا پرنسپل اور گائیڈ لائن علیحدہ سے نہیں رکھے گئے۔ انہی فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہوئے اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پنجاب 2021 کے تحت اداروں کا جو الحاق ہے اس کو فالو کریں گے، اور ان کے جو آپ کا سوال تھا کہ کالجز کے الحاق کی منظوری جو ہے وہ کس طرح سے اس پہ فیس سٹرکچر کیسے ہوگا۔ دیکھیں، فیس سٹرکچر جو ہے ایک آپ کے ایس او پیز بنے ہیں، اور ہر کورس کا ایک ہمیں جب ہم ریگولیشن کی طرف جاتے ہیں تو ریگولیشن مین کے ایک سیٹ فارمیٹ بنے گا، اور میں آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا سوال تھا کہ گلی گلی محلے محلے کھلے کالج جو ہیں ایک ہی کورس کے مختلف فیس جو ہیں وہ چارج کر رہے ہیں، تو اس کو ہم نے ہر حال میں یونیفارم پالیسی کی طرف جانا ہے۔ یونیفارم فیس سٹرکچر جو ہے وہی ایک دیہات اور شہر کے درمیان جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے فرق کو کم کر سکتا ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن کو انشور کر سکتا ہے، اور جو ہمارے ایچ ای سی کے ضابطے ہیں ان کے ساتھ اس کو الحاق جو کرنا چاہے اس کے ضابطوں سے اس کو مشروط کر دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی اسپیسیفکلی علیحدہ سے ہم کوئی گائیڈ لائنز نہیں دے رہے، اور ایک اہم چیز جو اس میں شامل کی گئی ہے کہ آگے ڈگری جو ہوتی تھی وہ یونیورسٹی کے نام سے ایشو ہوتی تھی، کالج کا نام اس ڈگری پہ نہیں ہوتا تھا، اور صرف یہ کہا جاتا تھا کہ فرض کریں پنجاب یونیورسٹی سے اگر 20 کالج ایفیلیٹڈ ہیں تو وہ صرف پنجاب یونیورسٹی لکھا جاتا تھا۔ اب جو ہے آج کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ڈگری کے اوپر اس کالج کا نام بھی لکھا جائے گا تاکہ تصدیق کرنے میں
आसानी रहे। इसके अलावा जो है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और री एम्प्लॉयमेंट के हवाले से एक अबहम था, उसको दूर कर दिया गया और एक यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी की जो रिक्वायरमेंट है, इस वक्त ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाया गया। और जो वाइस चांसलर्स थे हमारे या प्रो वाइस चांसलर्स, उनके ओवरऑल टीए और उनके साथ जुड़े जो पर्क्स प्रिविलेजेस थे, उस पर फैसला मौखर किया गया और ये तय किया गया कि ये एक सब कमेटी जो है इस हवाले से रिकमेंडेशन लेके आएगी, तो फिर उस पर ख़त्मी फ़ैसला होगा। जो आपका सवाल था कि सिंध से एक और हमारे वारदातिये यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो एक मखसूस जगह पे बैठ के कोई सियासी कारस्तानियों में मसरूफ़ अमल है, तो मैं नहीं समझती कि पंजाब के अंदर जो है वो उनके लिए उस वक्त तक कोई चीज़ बचती है जब तक नून लीग के साथ उनका मुकमका गठजोड़ और ज़ातें ख़त्म नहीं होती। क्योंकि या पीपल्स पार्टी की सियासत ने बचना है पंजाब में या उन पिंगों ने बचना है, दोनों में से किसी एक ने ख़त्म होना है। ज़ाती पिंगें अगर इसी तरह पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जारी और सारी रही तो फिर अवाम का जो एंटी नवाज शरीफ वोट है वो किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी की तरफ डाइवर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बेहतरीन नून लीग के मुखालफत में तर्जमानी पीटीआई कर रही है और पीपल्स पार्टी ये हाथ पांव अगर मार रही है तो उसको सबसे पहले नून लीग की गोद से बाहर निकलना होगा और उनकी लोरियों से निकल के अपने पांव पे खड़े होके पंजाब के अंदर सियासी अमल को असर नौ शुरू करना होगा। तो पराए कंधों पे बैठ के पंजाब के अंदर आप सियासत नहीं कर सकते। पराए कंधे जो हैं वो आपको उधार में चंद दिनों के लिए दस्तयाब होते हैं, लॉन्ग टर्म यहाँ पे आपको गली मोहल्ले और ग्रास रूट लेवल पे जहाँ पीपल्स पार्टी का आपने नून लीग के साथ गठजोड़ करके जनाजा निकाला हुआ है, वहाँ दोबारा जिंदा करने के लिए सबसे पहले नून से मैच खेलना पड़ेगा। तो जब आप नून के साथ फिक्स मैच करके खेलना चाहते हैं तो तब तक आपको पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर कहीं कोई स्पेस जो है मिले, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जो असलान साहब ने सवाल किया था, थोड़ा सा उसको ज़्यादा ओपन करते हैं कि जो सिंध से जो आपने कहा कि वारदाती आए हुए हैं, उस वारदाती से आज आपका एक इत्तेहादी पंजाब का जो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं वो मुलाकात करने जा रहे हैं। ये वही इत्तेहादी हैं जिनसे रिजर्वेशन रहती हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी जो 6 माह आपके बिल भी रोक लेते हैं, तो वो आपके साथ खड़े हैं, आपके मुकाबले में खड़े हैं या आपके मुखालिफ खड़े हैं, और जो आज उनकी मुलाकात होने जा रही है उस पर क्या मौसम भी ख्याल है जी, ताकि उसको उसके दिल की बात आज मियाँ साहब ने की है। देखिए, बात यह है कि हर शख्स की दूसरे के साथ ज़ाती एक मेल जोल और मेल मिलाप होता है और आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलक्यू की क़यादत चौधरी बरादरान की दूरियां जो हैं वो 40 साल पे मुहित थी, लेकिन उस ज़ाती रंजिश को उन्होंने कौमी मफाद में कुर्बान करके उस कोलेशन का हिस्सा वो बने थे और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी के तौर पे उन्होंने काम किया। अगर वो जरदारी साहब के साथ किसी ज़ाती ताल्लुक़ और दोस्ती में को मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी हुकूमत को नुकसान पहुँचाने के लिए या हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजाने के लिए वो मुलाकात है।
ایک روٹین میں ایک وضاحداری اور اوورآل پنجاب کا ہمارا کلچر رہا ہے کہ آپ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور میزبانی بھی کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ ذاتی گپ شپ کے علاوہ کوئی اور سیاسی اسٹریٹجی کے ساتھ جڑی میٹنگ ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. اور جو دونوں بجٹ ہیں، وفاق کا بجٹ اور صوبے کا بجٹ جو ہے وہ عوام کے دکھوں پہ مرہم رکھنے کا باعث بننے جا رہا ہے. اور تکلیف عوام نے 3 سال اٹھائی ہیں، یہ مرہم جو ہے انشاءاللہ ان کے زخموں کو بھرے گا. اور وہ گھاؤ جو سابقہ دوار کے حکومتوں کے دیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے معیشت میں وہ سپیس نہیں تھی کہ عوام کو کوئی ریلیف دیتے، اس بجٹ کے ذریعے عوام اور حکومت جو ہیں وہ دونوں ایک دفعہ پھر ہینڈ اینڈ گلو ہو کے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں. اور کسی قسم کی کوئی شرارت، کسی قسم کی کوئی خواہش یا کسی کی ذاتی رنجش جو ہے وہ اس حکومت کو عوام دوست منصوبوں اور پالیسیز سے دور نہیں کر سکتی. تو انشاءاللہ اسی طرح آپ اٹکیلیاں اپوزیشن کی دیکھتے رہیں گے، ان کی چھلانگیں اور اچھل کود جو ہے آپ کو میڈیا کی سکرین پہ نظر آتی رہے گی، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوگی. ہم اپنا 5 سال پورے کر کے عوام کی عدالت میں سرخرو ہوں گے. آخری سوال بیٹا. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو مرد بازاروں میں شارٹ نکلے پہن کے پھرتے ہیں، کیا ان کو جرمانہ نہیں ہونا چاہیے؟ نو کمنٹس. جی یہ بتا دیں، آپ نے باڈی فٹنس کی بات کی، تو جو ہمارے لوکل جم ہے وہاں بھی میڈیسن مل رہی ہے جو کہ غیر قانونی بھی ہے، باڈی بلڈرز اس کو یوز کرتے ہیں، حکومت اس کو بین کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ اس کے میڈیسن سے فائدہ تو نہیں ہوتا، نقصان ہو جاتا ہے. دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ وزیر اعظم نے جو خواتین کے اوپر بیان دی ہے، اسے اپوزیشن کی خواتین تو بڑا تنقید کر رہی ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے فرسٹ پارٹ آف دی کویسچن، دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان دیٹ وے کہ بینگ اے ڈاکٹر مجھے پتہ ہے کہ سٹیمولس آپ جب باڈی کے مسل کو دیتے ہو، اور آرٹیفیشل سٹیمولس جس میں آپ کوئی نہ کوئی ہارمونس ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کا ایسا اسٹیرائڈ کے ساتھ جڑا ہے جو سڈنلی آپ کی باڈی کی فزیک کو جو ہے وہ انہانس یا ایڈ اپ کرتا ہے، انرجی کے لیول کو ایڈ اپ کرتا ہے، تو وہ وقتی طور پہ تو آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کے باقی باڈی کے جو آرگنز ہیں ان کو تباہ کرتا ہے. لہٰذا اس پہ بھی ریگولیشنز ہوں گی. اور جو سپورٹس میڈیسن کی ہم بات کر رہے ہیں تو سپورٹس میڈیسن کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جمز اور باڈی فٹنس سینٹر جتنے بھی ہیں وہ اس وقت مادر پدر آزاد ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی میکنزم، قانون اور ان کو سزائیں دینے کا کوئی لا نہیں تھا جس کی تحت وہ آنسریبل ہوتے. تو یہ سپورٹس میڈیسن کی ریگولیشن سے الٹیمیٹلی ان پہ بھی ایک قدغن آئے گی اور دے ول بی آنسریبل، اور الٹیمیٹلی جو آپ کا کنسرن ہے وہ ایڈریس ہوگا. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے میرے پیارے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے، تو دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا، کچھ حصہ ان کے انٹرویو کا دکھایا گیا اور جو پورا اس کا نیریٹو اور کانٹینٹ تھا وہ چھپایا گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پاکستان کے اندر ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز جو ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس معاشرے کے اندر تہذیب، رکھ رکھاؤ اور احترام جو ہے وہ ہمارے سب سے اہم ترین طاقت ہے، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. جب آپ برموڈاز پہن کے شارٹ
निकरें पहन के आप मार्केटों में आते हैं तो आप अपनी समाजी रवायात को पमाल करते हैं और आपको किसी सूरत भी ये घर के अंदर आपका ये हक है, चार दीवारी के अंदर आप जिस तरह से मर्जी आएँ, लेकिन जब आप किसी ऐसे रूप में आते हैं, वो मर्द हो या औरत हो, तो यकीनन ये हमारा कल्चर नहीं है, यकीनन ये हमारी तहजीब नहीं है और यकीनन ये हमारी रवायात भी नहीं है। तो जो चीज़ मुझे अपने घर में अच्छी नहीं लगेगी, ये कैसे हो सकता है कि वो मुआशरे में सबको अच्छी लगे। तो हम सब ने मिलके अपनी जो असल हमारा हुस्न है इस मुआशरे का, वो तकद्दस और तशख़्ख़ुस, उसको बरकरार रखने के लिए कुछ सेल्फ रेगुलेशन की तरफ जाना है। और वो सेल्फ रेगुलेशन जो है वो मादर पिदर आज़ाद मुआशरा जो है उसकी हौसला शिकनी करने के लिए ज़रूरी है कि घर से उस अमल का आगाज़ हो और हर घर में जब आप इस अमल को शुरू करेंगे तो आपका कल्चर भी इंटैक्ट रहेगा, आपका तहजीब और तमद्दन पे जो हमारे सरहद पार से हमले हो रहे हैं, आप उस वार को भी रोकेंगे क्यों ये वो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ जो चीज़ है वो किसी भी घर के अंदर आप में से कोई भी उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। तो हाँ, आपको प्राइम मिनिस्टर के उस लफ्ज़ के साथ जुड़ा जो आपका दिल पशौरी करने का सवाल है, आप ये समझें कि प्राइम मिनिस्टर ने आप सब की बेटियों और बहनों के लिए ये बात की है कि हमें अपने इस माशरे के अंदर इत्तेदाल लाना है, बैलेंस होना चाहिए। एक्सट्रीम सोच जो है दोनों सूरतों में, दोनों साइडों पे इंतहा पसंदी की जो सोच है वो माशरे के अंदर तबाही लाती है। तो बैलेंस जो होता है, पैरिटी जो होती है, इत्तेदाल पसंदी जो होती है, वो माशरों में इस्तेहकाम लाती है। तो हमें इस्तेहकाम की तरफ जाना है। मैम ये बताइएगा कि पीटीएम जब बनी तो उस टाइम कोविड की सिचुएशन थी, आपकी बेहतरीन जो पीटीआई की स्ट्रेटजी के साथ साथ कोविड ने भी हेल्प किया पीडीएम से निपटने में। अब एपीसी की कॉल दी जा रही है ऑपोजिशन की जानिब से और एक मरतबा फिर से अगर लॉन्ग मार्च और वही मौलाना फजलुर रहमान उन सबका सामना रहता है तो क्या किया जाएगा? ये घिसी पिटी फिल्में जो हैं, आपको पता है कि वो इतनी दफ़ा चली कि सिनेमा की स्क्रीन के अंदर जो है अब उनकी कोई हैसियत नहीं है और वो रील ही फंस गई हुई है। तो वो आगे चलेगी तो आगे आप सिनेमा की स्क्रीन पे देखेंगे ना, तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई नया इनोवेशन और नया कोई ड्रामा उसको तैयार करें और उसकी शूटिंग करें। ये जाली राजकुमारी और मौलाना फजलुर रहमान जो है, अगर उसी ट्रेलर के साथ बाहर आते हैं तो अवाम उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं और वो इन फिल्मों के साथ किसी सूरत भी सिनेमा का रुख नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये बेवक्त की रागनी है, कवेले की टक्करें हैं, इनको कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि आपस में जो मैच चल रहा है शीन वर्सेस नून, पहले घर को ये ठीक कर लें फिर पाकिस्तान को ठीक करने निकलें। बहुत शुक्रिया।